بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ لیبین لکم کہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم اور چلائے تم کو، ہدایت دے تم کو، سنن الذین من قبلکم، سنن طریقے پہ، ان لوگوں کے طریقے پہ جو تم سے پہلے تھے، یعنی اللہ تم کو پہلوں کے رستے پہ چلائے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور معاف کرے تم سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے، واللہ اور اللہ تعالی یرید چاہتا ہے، ان یتوب علیکم کہ وہ متوجہ ہو جائے تم پر، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جو اتباع کرتے ہیں شہوات کی، جو پیچھے چلتے ہیں اپنی خواہشوں کے، مزے کے پیچھے چلتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا کہ وہ تمہیں بھی پھیر دیں راہ سے، عظیمہ بہت دور، وہ تمہیں بھی رستے سے بہت دور پھیر دیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم سے ہلکا کر دے بوجھ، ان یخفف ہلکا کر دے وہ تم سے، عنکم تم سے بوجھ ہلکا کر دے، یخفف کہتے ہیں بوجھ ہلکا کرنا، وخلق الانسان ضعیفا اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے یہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے ارشاد سے مطلوب یہی ہے کہ تم کو حلال اور حرام کا حال معلوم ہو جائے۔ یہ جو پچھلی آیات اس سے پہلے پڑھی لونڈیوں کے احکام کے بارے میں، بیویوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں، اور حلال اور حرام کی تمیز کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہی ہے کہ تم کو حلال اور حرام کا حال معلوم ہو جائے اور تم کو پہلے انبیاء کا رستہ نصیب ہو، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اس سے مراد یہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور پہلے انبیاء کا جو رستہ ہے، جو ان کی سنتیں ہیں وہ نصیب ہوں، اور مغفرت کرے تمہاری، اور اللہ تمہارے حالات کا، تمہارے جو بھی معاملات ہیں اللہ کو اس کا پورا علم ہے، اور اس کے ہر حکم، ہر تدبیر میں حکمت ہے، تو اب اگر اس کے حکم کی اطاعت نہ کرو گے تو ہدایت سے بھی محروم اور پہلوں کے بھی مخالف ہو جاؤ گے، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہو گے۔ پہلی آیتوں میں اللہ نے زنا اور لواطت کی حرمت اور ان سے توبہ کرنا، عورتوں کے متعلق بعض احکام، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر، اور نکاح کے متعلق پھر مہر وغیرہ جو بھی قیود ہیں، شرائط ہیں ان کا تذکرہ، اور بدکاری سے ممانعت اور اس پر سزا کا ذکر تھا، اور جو لوگ ان حکموں کی اطاعت نہیں کرتے، ان حکموں کی اطاعت ان کو دشوار ہوتی، اس لیے اس آیت میں اور آئندہ جو اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں ان میں ان احکام کی پابندی کو تاکیداً کہا گیا، اور تاکید کر کے، مستحکم کر کے مخالفت سے روک دیا گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کر دے اور وہ تمہیں ہدایت دے پہلوں والے کے رستے کی، ان کے رستے پہ چلائے اور تم پہ متوجہ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو شہوات کی، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تمہیں وہ اس راہ سے بہت دور لے جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ تو یہ مختلف قیدیں جو پہلے گزری، اور اس سے مطلب تم پر رحمت کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قیدوں کی نسبت حکم فرمایا، اور جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریفتہ ہیں البتہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے دور چلے جاؤ۔
احکام شریعت میں انسانی ضعف کی رعایت رکھی گئی، جیسے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف بنایا۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ اپنی شہوات اور مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے، اس لیے ہر حکم میں تخفیف کا بھی لحاظ فرمایا، نرمی کا بھی لحاظ فرمایا۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان کے حق میں جو مفید دیکھا اس کے ذمے لگا دیا، جو آسان ہوا یا دشوار ہوا ایسا نہیں۔ مثلا عورتوں اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت دشوار تھا، اس لیے اس کی خواہش پوری کر لینے کے لیے طریقے جائز اللہ نے بتا دیے، اس سے اپنا مطلب حاصل کر سکے۔ یہ نہیں کہ قضائے شہوت سے بالکل ہی روک دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شریعت میں تنگی نہیں فرمائی کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف جائے۔ خلاصہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ نفس کو شہوات سے بچانا اور ان تمام قیدوں کا پابند ہونا جو عورتوں کے بارے میں مذکور ہوئیں، ہرگز جو ہے یہ مشکل امر نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے، اور ان کی پابندی نہایت ضروری بھی ہے اور سراسر مفید ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل یعنی ناحق طریقے سے، الا سوائے یہ کہ ان تکون تجارتاً یہ کہ ہو تجارت، ان تراضٍ منکم آپس کی رضامندی سے، یعنی تجارت ہو آپس کی خوشی سے تو مال کھانا اس میں جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم خون کرو آپس میں، قتل کرو آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بکم رحیما اللہ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ، عدواناً دشمنی سے، تعدی سے، وظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو عنقریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ اللہ پر ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، اور یہ ہے اللہ پر، یسیرا آسان۔ ان اگر، تجتنبوا تم بچتے رہے، کبائر بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم ہم بخش دیں گے تم کو، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً کریما عزت والی جگہ، یعنی عزت کا مقام دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور نہ تم تمنا کرو جو فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے، بعضکم علی بعض بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے ان کی کمائی سے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اکتسبنا ان کی کمائی سے، واسألوا اللہ من فضلہ اور مانگو اللہ سے اللہ کا فضل، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بکل شیء علیما ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ آپس میں ناحق طریقے سے مال۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی کا مال ناحق کھا لینا، مثلا جھوٹ بول کر یا دغا بازی کر کے، دھوکہ دے کر، چوری کر کے، ہرگز یہ درست نہیں۔ ہاں اگر تجارت ہو یعنی خریدنا بیچنا ہو اور باہمی رضامندی سے ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں، مال کو کھا لو۔ خلاصہ یہی ہے کہ جائز طریقے سے لینے کی ممانعت نہیں، یعنی آپس میں آگے فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، کہ بلا وجہ کسی کے مال یا جان میں تصرف کرنے کو منع فرما دیا،
اور تم پر ایسے احکام بھیجے جن میں تمہارے لیے خیریت اور خیر ہی خیر ہے، سراسر خیر ہے، یعنی اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے بلکہ ناحق اوروں کا مال کھاتا رہے۔ آگے جو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ، تو ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کو آگ میں ڈال دینا اللہ تعالیٰ کو دشوار نہیں بلکہ آسان ہے۔ تو کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مختار ہے، اس کو عدل و انصاف سے کون سی چیز روک سکتی ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کا مقام عطا کریں گے۔ پہلی آیت میں مذکور تھا کہ جو کوئی ظلماً کسی کے مال یا جان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بندے کے لیے عذاب کا سبب ہے۔ اب اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب، گناہوں سے اجتناب کرنے پر وعدہ مغفرت اور جنت کی تمع دلائی گئی، تاکہ اس کو معلوم کر کے ہر ایک آدمی گناہوں سے بچے، کوشش کرے بچنے کی۔ اور جو کبیرہ گناہ مثلا کسی کا مال غصب کرنا، چوری کر لینا، کسی کو ظلماً قتل کرنا، ان سے بچ گیا، جن کا ذکر ابھی گزرا آیت میں، تو اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ بخشے جائیں گے جن کا وہ یعنی مرتکب ہوا تھا، لیکن وہ صغیرہ گناہ تھے۔ اس آیت میں چند باتیں ہیں اور ان کا اصلی مطلب اور عمدہ مطلب یہی ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی جو ان سے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صغیرہ گناہ کرتے ہی جائیں، کیونکہ صغیرہ گناہ پر مداومت کرنا اور وہ کرتے ہی رہنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اپنے جو ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور کبیرہ گناہ بھی ہو جائے اور صغیرہ گناہ بھی ہو تو ان پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اپنی رحمت سے اس گناہ کو بخش دے، اور پکا پختہ ارادہ کر لے، توبہ کر لے کہ اس کے بعد کوئی گناہ میں نہ کروں، یہ پکی توبہ کر کے، یہ عزم کر کے جو ہے ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور تم نہ ہوس کرو جو فضیلت اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر دی ہے۔ مردوں کا حصہ اپنی کمائی میں سے ہے، عورتوں کا حصہ اپنی کمائی میں سے ہے، یعنی غیر اختیاری امور میں، غیر اختیاری کاموں میں مسابقت کی تمنا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو کسی پر کسی بھی امر میں، کسی کام میں شرافت، فضیلت، اختصاص، خاصیت، امتیاز عنایت فرمائے تو تم اس کی حرص مت کرو، کیونکہ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ کسی کے خاص مال اور جان میں بلا وجہ جو ہے دست اندازی کرنا، جس کی حرمت ابھی گزر چکی، اور یہ حکمت الہی کی مخالفت بھی ہے کہ آپس میں جو ہے حسد کرنا اور ہوس کرنا، تباہس کرنا۔ بعض عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں کو خطاب فرماتا ہے اور ان کو حکم کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا قرآن میں، اور میراث میں مرد کو دوہرا حصہ دیا جاتا ہے عورت سے؟ تو اس آیت میں ان سب کا جواب آ گیا، یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے، وَلِلنِّسَاءِ کا بھی لفظ آ گیا، اور جیسا جو وہ کرتے ہیں خلاصہ یہ ہو کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملتا ہے، اس میں ہرگز کمی نہیں کی جاتی۔ جو کسی کو شکایت کا موقع ملے، ہاں یہ بات دوسری ہے کہ وہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق کسی کو خاص بڑائی اور فضیلت عنایت کریں، اس کی حرص اور شکایت کرنا بیجا ہے۔ البتہ اپنے عمل کے معاوضے سے اور زیادہ ثواب اور انعام مانگو تو بہتر اور مناسب ہے، اور اس میں کچھ خرابی بھی نہیں کہ عمل تو بھلے کم ہے ہمارے، لیکن ہم زیادہ اللہ سے ثواب اور انعام کی دعا مانگیں اور معاوضہ مانگیں اللہ سے، تو جو فضل کا طالب ہو اس کو لازم ہے کہ عمل کے ذریعے سے طلب کرے، اور حسد اور یہ تمنا کرنا، یہ فضل کا طالب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایک چیز کا پورا علم ہے، ہر ایک کے درجے
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ہر ایک کے مناسب شان اپنی شان سے جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے. تو اب جس کو فضیلت عطا کرتا ہے سراسر علم اور حکمت کے مطابق ہے، کوئی اپنی لا علمی کی وجہ سے کیوں اس میں جو ہے خلجان کر سکتا ہے. اللہ کو تمام باتوں کا علم ہے. Subscribe Sukuni Kalp.